ناظرین گرامی، حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگ والے، عربی و عجمی، ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ اس شخص پر بہت زیادہ غضب و غصہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن کسی کام فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے، مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وہ خراساں کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں، اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی ان کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا، اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر گلے میں ڈالی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لگایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے اور میں بصرہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی علمیت اور زاہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ علم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زاہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو، مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا۔ یہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں
کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و فرش سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا، تو میں نے نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا۔ میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں نے گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا، اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی، مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے، تو اس کے لائق نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری مالکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے، اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزے رکھتا ہوں، ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان، عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو میں نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے مالک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے تو میری دعا رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے الفاظ سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور کہنا، بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے محمد بن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے، میں نے یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ بھی نہ حق جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے گی، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ پھر اس نے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا کی قسم، میرا یہ خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ میں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کا سایہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں ہر لمحہ بھر کے لیے جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ ہمارا کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم سے تو دنیا کی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی وہ سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے مالا مال فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین۔